ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت کے لائق میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، ایک وقت ایسا تھا کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، فحاشی اور یعنی عام تھی۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ اپنی بیٹیوں کے محافظ بن گئے، شراب نوشی سے پیار کرنے والے، شراب سے نفرت کرنے والے بن گئے، اور زناکاری سے محبت کرنے والے زنا سے نفرت شروع کر دی۔ پھر چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ زناکاری پھر کرنے لگے، شراب نوشی پھر کرنے لگے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرنے لگے، اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا۔ لوگ پریشان تھے، لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ بیٹی جوان ہے، کوئی گنڈا دن دہاڑے یا رات کے وقت میری بیٹی کی عزت نہ لوٹ لے۔ جب یہ کام عروج پر تھا تو میرے اسلاف نے دیکھا، ان سے برداشت نہ ہوا، پھر انہوں نے ایک نعرہ لگایا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ میرے اسلاف نے نعرہ لگایا تو مصیبتوں اور صعوبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے اسلاف نے جب یہ نعرہ لگایا تو میرے اسلاف کی داڑیاں خون سے تر ہو گئی۔ جب میرے اسلاف نے یہ نعرہ لگایا تو اسلاف کے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ لٹکایا گیا۔ جب میرے اسلاف نے یہ نعرہ لگایا تو میرے اسلاف کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، باپردہ کو بے پردہ کیا گیا۔ مقصد یہ تھا پاکستان بنانے کا کہ جب پاکستان بن جائے گا مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، پاکستان بن جائے گا، لوگ اللہ کا نام بلند آواز سے لیں گے، پاکستان بن جائے گا، لوگ نماز کو پڑھیں گے، پاکستان بن جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کا دفاع کیا جائے گا، اور جب پاکستان بن جائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا جائے گا۔ افسوس ہے آج کہ 74 برس بیت جانے کے بعد جس مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا اس کی پاسداری کرنے کی بجائے اس سے بے وفائی کی جا رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا، جس مقصد کے لیے جانیں قربان کی تھی، جس مقصد کے لیے اپنے سر کو تن سے جدا کیا تھا میرے اسلاف نے، آج اس سے وفاداری نہیں کی جا رہی۔ کیا تو اس لیے تھا کہ صحابہ کی عزت و حرمت کا دفاع کیا جائے گا۔ آج اللہ کا نام بلند کرنے والا بھی مجرم ہے، آج اذان دینے والا بھی مجرم ہے۔ آج پھر وہ وقت 72 سال کے بعد پھر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آج اگر کوئی صحابہ اکرام کا دفاع کرتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی صحابہ کی توہین کرنے والے کے خلاف بولتا ہے تو اسے چھریوں اور چاقوؤں سے زخمی کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، آج ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے، ان کو چھری اور چاقوؤں سے زخمی کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک جو صحابہ کرام کا دفاع کرتا ہے اس ملک پاکستان میں جس کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا، اس ملک پاکستان میں جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اس کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اس ملک پاکستان میں جس کا مقصد یہ تھا صحابہ کا دفاع کرنا، اللہ کا نام بلند آواز سے لینا، ان کے سروں کی قیمتوں کو لگایا جاتا ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان ہے جس کی آزادی کے لیے میرے اسلاف نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، یہ ملک
پاکستان ہے جس کی آزادی کے لیے میرے اسلاف نے اپنے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ لٹکا دیکھا. یہ ملک پاکستان ہے جس کی آزادی کے لیے میرے اسلاف نے اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کروایا. اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کا نام بلند کیا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جائے گا. آج افسوس ہے آج کے نام نہاد حکمرانوں پہ, یہ افسوس ہے کہ جو نام لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے, ان کے سروں کی قیمتوں کو لگا دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا, جس مقصد کے لیے میرے اسلاف نے بے بہا قربانیاں دی تھی, ہمارے حکمرانوں کو اس سے پاسداری اور وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب